جو موٹر سائیکل 2 ویلرز کے لیے 100 روپے پر لیٹر اور اس کی جو کیپ ہوگی وہ 20 لیٹرز ہر مہینے کے لیے. چھوٹے زمینداروں کے لیے 1500 روپے پر ایکر یہ ون ٹائم سبسڈی دی جائے گی. انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو مال برداری، ان کے لیے بھی 100 روپے پر لیٹر ہم یہ سبسڈی اناؤنس کر رہے ہیں. اور پھر جو مسافر بسیں ہیں، جب پبلک سروس بسز ہیں، ان کے لیے 1 لاکھ روپیہ ہر مہینے کے لیے جو ہے وہ سبسڈی کا ڈیسیژن کیا گیا ہے. اسی طرح جو بڑی مال برداری گاڑیاں ہیں، سو لارج وہیکلز، ان کے لیے 80,000 روپیہ ہر مہینے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فاروق سلیم ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اقتصادی ہم دیکھ رہے ہیں امپیکٹ آئے گا پاکستان پہ. آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، کافی بڑھائی ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ان کچھ ممالک میں سے ہیں خطے میں، اور کوئی ملک جو ہمارے پاس چارٹس ہیں ان میں کوئی ملک نہیں ہے ود ان دا ریجن، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا وغیرہ، جہاں کی قیمت اتنی بڑی ہو پیٹرول کی، جو کہ پاکستان میں بڑھی ہے، پیٹرول کی اور ڈیزل کی. تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے ساتھ، اور کافی بڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سبسڈیز کا بھی آپ سن رہے تھے جو منسٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں ہم ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے کہ ہاؤ ڈز ہی سی آل دس. تھینک یو، ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ کیا یہ درست ہے کہ پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز جس نے بہت قیمت بڑھائی ہے خطے کے حوالے سے پیٹرول کی؟ جی نسیم، شروع کر لیتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا کل رات کو. جنگ سے پہلے کوئی $70-72 کا بیرل تھا. اب پاکستان میں جو کاسٹ آ رہی ہے وہ کوئی $105-6 فی بیرل کی آ رہی. تو قیمتوں میں اضافہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناگزیر تھا. یہ ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا اضافہ کرنا مناسب تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ تو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. عالمی منڈیاں جو ہیں، ہم 85% اپنا تیل جو ہے وہ تقریباً امپورٹ کرتے ہیں. تو قیمتوں میں اضافہ تو ناگزیر. میں نے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی یہ ہماری وزارتیں یا وزراء آ کے اعلان کرتے ہیں اضافے کا، میں نے یہ نہیں سنا کہ اسی اعلان کے اندر ایک ٹیرف، آپ سمجھے کہ ایک ٹارگیٹڈ ریلیف کا بھی اعلان کیا گیا ہو. مجھے یادداشت میں یہ نہیں آتا. تو آئی وڈ گیو دا گورنمنٹ کریڈٹ، بگ کریڈٹ، کہ آپ نے عالمی منڈیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان طبقات کے لیے جو کہ کم آمدن والے پاکستانی ہیں ان کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف. اس میں نسیم ایک ڈسٹنکشن جو تفریق ہم نے کرنی ہے، یہ سبسڈی نہیں ہے. پرائز سبسڈی جو ہے وہ نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، نہ ہم پرائز سبسڈی کا اعلان کر سکتے ہیں. یہ آتا ہے سوشل پروٹیکشن کے جملے میں، جس میں ٹارگیٹڈ قسم کی ریلیف دی جا رہی. یہ موٹر سائیکلسٹ کو جیسے آپ نے سنا 100 روپے فی لیٹر، اگر 20 لیٹر ہے تو آپ سمجھے کہ موٹر سائیکل رائڈر جو ہے اس کو 2,000 روپیہ مہینے کا آپ سمجھے کہ ایک ریلیف مل جائے گی. اس میں جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اعلان کر دیا گیا ہے لیکن ڈلیوری میکینزم ابھی تک پتہ نہیں کہ یہ ڈلیور کیسے ہوگا. 100 روپیہ، اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ تو نہیں گھس جائے گا، اس میں کوئی بلیک مارکیٹنگ کا ایلیمنٹ نہ گھس جائے، اس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کیا ہوگی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اعلان کر دیا گیا ہے لیکن ڈلیوری میکینزم ابھی تک نہیں. لیکن ان سم کیسز جیسے انہوں نے کہا کہ جو بس جو ہے وہ مفت ہوگی، جو پنڈی میرا خیال ہے آئی سی ٹی اور پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ کہیں کہیں بالکل مفت ہوگی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی. تو وہ تو میکینزم نہیں ہے، وہ تو اس کا مطلب کرایہ نہیں لیا جائے گا. سملرلی جو ٹرین کے، ریلوے کے جو کرائے بڑھائے تھے وہ بھی واپس لے لیے پرائم منسٹر نے. تو ان سم کیسز میکینزم تو فیرلی اسٹریٹ فارورڈ ہے. جی میرا حوالہ تھا، میں اشارہ کر رہا تھا موٹر سائیکل. جی ٹھیک. وہ کوئی تقریباً 2,70,00,000 آپ سمجھ لیجیے، 3 کروڑ اراؤنڈ فگر لے لیجیے، جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک. اور میں موٹر سائیکل کو آپ سمجھے کہ ایک پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں. خاص طور پہ جو دیہی معیشت ہے
اس میں موٹر سائیکل جو ہے وہ پاکستانی دیہی خاندانوں کا ایک بہت بڑا اثاثہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. بیج بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اس میں سبزیوں کی بھی منتقلی ہوتی ہے, تو وہ آپ سمجھے کہ ایک ریڑھ کی ہڈی. ان کو کس طرح سبسڈائز کرنا ہے, ان کو کس طرح بچانا ہے, ان کی معیشت کو کس طرح تحفظ دینا ہے, میرے نزدیک یہ سینٹرل رول ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جب اضافہ کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک ٹارگیٹڈ ریلیف کا بھی اعلان کیا ہے. یہ پہلے کبھی نصیب میں نے نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو سو فار سو گڈ, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنی انکریز کرنی پڑی, جو آپ صحیح فرما رہے ہیں ناگزیر ہے, یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ کر رہا ہے خطے میں اور کسی نے اتنی نہیں کی, تو آپ وہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی یہ بالکل درست ہے, یہ میں سمجھتا ہوں واجب اعتراض ہے. پاکستان میں تقریباً 72% اضافہ ہم کر رہے ہیں جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد کی فگر کی. ٹھیک. کمبوڈیا میں نے دیکھا ہے کم کلوزسٹ ٹو پاکستان, وہاں 68% ہوا ہے, ویتنام میں 50% ہوا ہے. جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں 35-40% سے زیادہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں یہ 72% کا اضافہ جو ہے, تو ڈائریکشن درست ہے, لیکن یہ باقی ہمسایہ ممالک کے ایکسپلینیشن کیا ہے ڈاکٹر فاروق اس کی؟ واٹ از دی ایکسپلینیشن؟ آئی تھنک اس میں جبکہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی تھی, حکومت نے سوچا کہ اس میں ہم کچھ اضافی جو ہے پیٹرولیم لیوی لگا دیں اور کچھ اپنی تجوری بھی بھر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اضافی جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ نہیں لگنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ہو گئی, بٹ وی آل نو کہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز ایک اس کا انفلیشنری امپیکٹ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, تو وہ بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں تو کیا معاملات اور گڑبڑ ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو متوسط طبقے سے ہیں؟ جی بالکل, بہت خطرناک امپیکٹ ہوگا. حکومت کلیم کر رہی تھی کہ کچھ سال پہلے جو 30-32% کی شرح تھی مہنگائی کی وہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئے. اس میں واقعی کچھ حقیقت بھی تھی, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنگل ڈیجٹ سے دوبارہ ڈبل ڈیجٹ پہ چلی جائے. میرا تخمینہ نسیم یہ ہے کہ 12-13-14% تک پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ شرح وہاں پہنچ سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ خوراک کی قیمتیں بڑھیں گی, جو بھی تقریباً دنیا ہر ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف, بلکہ ایوری ایسپیکٹ آف گلوبل لائف, جہاں پہ بھی تیل لگتا ہے وہ پھر مہنگائی کی شرح بڑھاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی. لیکن اس میں ایک اچھی خبر جی اچھی خبر یہ ہے کہ جو عالمی منڈیاں ہیں تیل کی فیوچرز کے حوالے, ٹھیک, ایک فیوچر مارکیٹ چلتی ہے جی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے 3-4 مہینے فیوچر کا تیل خریدنا ہے تو وہ تقریباً $75-80 پہ ہے. اگر آپ نے جنوری 2027 کا تیل خریدنا ہے تو وہ $60-62 پہ آ گیا. تو وہ پیغام یہ دے رہے ہیں, منڈیاں پیغام یہ دے رہی ہیں کہ ان قریب یا اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں تیل کی قیمت جو ہے وہ واپس $65-70 پہ آنے والی. چلیں دیکھتے ہیں جی کل اب کس نے دیکھی ہے, کیونکہ شروع میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ تو فرما رہے تھے کہ 4 دن کی جنگ ہے, اب کوئی تقریباً 35-36 دن ہو گئے, بٹ بہرحال ویل سی. ڈاکٹر شکریہ پروگرام میں آنے کا, ناظرین کو ایکسپلین کرنے کا کہ یہ جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے انفلیشنری. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.